الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خلنت البركة بذاته ومحياه وتأثرت العوالم بده بذكره ورياه. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے جو اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دی ہے. ایک ہے ہماری ذکر کی محفل اور ایک ہے تجدید ایمان کی محفل. یہ دو بھی محفلیں صحابہ کی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں محفلوں کو پسند کیا. تو الحمدللہ اللہ والے بھی ہم کو یہ محفل لگا کے دی. ایک مرتبہ یہ جو ہماری جو محفل ہے ہفتے والی ذکر کی محفل اور تجدید ایمان کی محفل، ایک ہے ذکر کی محفل اور ایک ہے علم کی محفل. دو محفل ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے. کیا دیکھتے ہیں؟ دو الگ الگ جماعتیں حلقہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں. جب ایک حلقے کے بعد آپ تشریف لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کی دو جماعت دو حلقے الگ الگ بنا کے بیٹھے ہوئے. ایک جماعت کے پاس جا کے پوچھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ صحابہ کرام فرمائے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم جنت کی کیریوں سے گزرو تو خوب سیر ہو کر کھاؤ، یعنی پیٹ بھر کے کھاؤ پیو. تو اسے کیا بات معلوم ہو رہی کہ ذکر اللہ کا جو ذکر ہے وہ جنت کی کیری ہے. جنت کی کیری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جنت یعنی اللہ کے ذکر کو. تو ہم الحمدللہ پہلے ذکر اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہاں پہ، یعنی جنت کی کیریوں میں سیر ہو کر کھاتے ہیں. اس کے بعد میں پھر جب دوسری محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حلقے میں جا کے یعنی دریافت کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو آپ فرماتے صحابہ کرام کے جو ہم آپ سے علم لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کا مذاکرہ کر رہے ہیں ابھی، نہیں اس کے علم کا اعادہ کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، مجھ کو اللہ تعالیٰ علم دے کر بھیجا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف فرما ہو جاتے. تو دونوں محفلوں کی مقام بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ذکر کی محفل ہے جس کو جنت کی گہری فرمائیں، اور ایک علم کی محفل جو اس میں تشریف فرما ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں تو الحمدللہ ہم کو وہ یہ ہماری ہفتے والی محفل وہ ہے الحمدللہ، یعنی اس میں دونوں بھی سنتیں ادا ہو رہی ہیں ہماری. ذکر کی بھی سنت ادا، یعنی ذکر کی محفل بھی ہماری اور علم کی محفل بھی ہے. یعنی ذکر کے بہانے اللہ والے ہم کو جمع کرتے ہیں ابھی تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکیں. اور ایمان کی تجدید کس سے ہوتی؟ قول لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے. ذکر لا الہ الا اللہ سے ایمان کی تجدید ہوتی. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ ہمارے تعلیمات آ رہے تھے کہ کامل دین دیکھیے کہ ہم کیا ہے، اسلام، ایمان اور احسان، یہ دین کامل ہے. اس پر عمل کرنا تقویٰ ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد توحید حاصل ہوتی ہے ہماری. نہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ ہم اکثریت یہ ہے کہ ہم ایمان والے سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ اسلام، ایمان اور احسان الگ الگ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کا تعلق جسم اعضاء جوارح سے ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اور احسان کا تعلق روح سے. اللہ تعالیٰ ہم کو تین چیزیں دے کر بھیجا ہے، جسم، قلب اور روح. یعنی ہم جسم نہیں ہے، نہ ہم قلب ہے، نہ ہم روح ہے. ہم الگ ہی ہے، کوئی ہم الگ ہی شے ہے. ہم کیا ہے؟ نفس ہے. جو ہم نفس جو جس کو بولتے ہیں نفس، شے کیا ہے وہ؟ حقیقت میں نفس ہم ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ کیا دیا؟ جسم دیا، قلب دیا اور روح دیا. یہ تینوں چیزیں ہم کو دیا اللہ تعالیٰ. یعنی جسم کے ذریعے ہم اسلام پہ عمل کر سکے، قلب کے ذریعے ہم ایمان یعنی ایمان لا سکے، روح کے ذریعے ہم جیسا احسان پہ عمل کر سکیں. تو اسلام اور ایمان یہ یعنی اسلام کا تعلق مسلمان سے ہے، ایمان کا تعلق مومن سے. نہیں تو مسلمان اور مومن میں فرق ہے. ہم سمجھ رہے ہیں مسلمان ہے تو مومن بھی سمجھ رہے نہیں.
مسلمان اور مومن ایک نہ ہو سکتے، مسلمان الگ ہے، مومن الگ ہے، اور کامیابی مومن کے لیے، مسلمان کیسے نہیں، مسلمان کو بھی ایمان لانا ہے۔ ہم اس طرح سمجھے یہ بھی چیز کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ لیکن ہماری توجہ گئی نہیں کبھی زندگی میں کہ ہم کو بھی ایمان لانا ہے، ہم کو بھی، یعنی ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے لیکن ہم کو بھی ایمان لانا ہے، ہماری ادھر توجہ گئی نہیں، شیطان ہم کو دھوکے میں رکھا، لیکن ہم کو بھی الحمدللہ اولیاء اللہ ہماری فکر دلایا، ادھر ہم کو ادھر فکر دلایا کہ ہم کو بھی ایمان لانا ہے، کیونکہ خبر میں جو سوالات ہیں تمام کے تمام ایمان کے سوالات ہیں، لا الہ الا اللہ کے سوالات ہیں۔ خبر میں جتنے بھی 3 سوالات جو ہے نا، کیا ہے؟ ما دینوں کا، من ربوں کا، من نبیوں کا۔ علم دین حاصل کریں گے تو دین کا سوال یعنی وہاں پہ جواب دے سکیں گے، اور لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے یہاں پر زندگی میں تو رب کا جواب دیں گے، وہاں پہ رب کو پہچانیں گے۔ محمد رسول اللہ اگر یہاں سمجھیں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جواب دے سکیں گے۔ علم دین حاصل ہی نہیں کر رہے ہم، نہ کلمہ طیبہ ہمارے یہاں پہ 3 سوالات بھی دیکھو علم دین کے، یعنی دین، رب اور نبی، دین کا علم حاصل کرنا ہے ہمارے کو فرض ہے ہمارے اوپر۔ لا الہ الا اللہ اگر جانیں گے تو ہم رب کو جانیں گے، محمد رسول اللہ اگر یہاں پر جانیں گے تو وہاں پہ نبی کو جانیں گے، خبر جب تک نہیں جان سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اب ہم مسلمان کے درجے پہ ہے، اب مسلمان سے ہم کو ایمان والے بننا ہے، یعنی مقصد حیات پورا کرنا ہے ہمارا، کیوں اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرا۔ تو مسلمان اور مومن میں فرق ہے، جب تک کہ علم دین کو ہم جانیں گے نہیں مومن نہیں بن سکتے۔ ابھی جیسا مولا بتایا کہ فہم ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ دین کی فہم، یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ دنیا دیتا ہوں نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ، جائیداد حکومت دیتا ہوں نہیں بول رہا، کیا بول رہا؟ دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہوں بول رہا، دین کی فہم عطا کرتا ہوں بول رہا جس بندے سے۔ اللہ تعالیٰ کی بھلائی کیا ہے؟ دین ہے، اللہ کے پاس کیا ہے؟ دین، بھلائی ہے۔ دین ہم کو چاہیے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس دین کیا ہے؟ یعنی کچھ بھلائی ہے تو اللہ کے پاس دین ہے، تو ہم کو چاہیے دین حاصل کرنا ہے، علم دین کے ذریعے ہم کو اسلام سے یعنی پھر ایمان حاصل کرنا ہے، مسلمان سے ہم کو مومن بننا ہے، نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، یہ ہم نے بول رہے ہیں، یہ ہمارے شیخ نے بول رہے ہیں، یہ بات ہمارے کوئی یعنی اولیاء اللہ نے فرما رہے ہیں، یہ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمان اور مومن کا فرق بتاتا ہے، اور حدیث میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اسلام کا تعلق جسم عادت جوارے سے، ظاہر سے ہے، اور جو ظاہر کے پیچھے جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں جزا دیتا ہے۔ جو اسلام پہ محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی جزا دنیا میں دیتا ہے، اس کے بعد سے آخرت پہ کوئی اس کا اجر نہیں ہے۔ لیکن ایمان والے کے لیے دنیا میں بھی اس کا اجر ہے، آخرت میں بھی اس کا جیسے کامیابی ہے اس کی۔ مسلمان کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اس نے مسلمان اور مومن میں فرق، مگر ہم کو ہماری ادھر توجہ گئی نہیں تھی، ہماری کبھی ہماری ادھر توجہ گئی نہیں تھی، ہم سمجھتے ہم مسلمان پیدا تو ہم مومن بھی ہے، اب ہم ایمان لانا نہیں ہے، نہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ایمان قرآن اور حدیث کو سمجھے، فہم ہونا ہے ہمارے پاس، دین کی فہم۔ مولا بھی بتا رہے تھے، بات وہی آتے تھے، رک گئی تھی کہ دین کا علم الگ ہے، دین کی فہم الگ ہے، نہیں؟ قرآن کا علم الگ ہے، قرآن کی فہم الگ ہے، حدیث کا علم الگ ہے، حدیث کی فہم الگ ہے۔ علم اور فہم میں بہت فرق ہے۔ علماء اکرام سے ہم جڑیں گے تو ہم کو قرآن کی تعلیمات آ جائیں گی، قرآن کا علم ملیں گا، حدیث کا علم ملیں گا، یعنی علماء اکرام سے ہم جڑیں گے تو ہم کیا ہوں گا؟ قرآن کا علم ملیں گا، حدیث کا علم ملیں گا، کو مکمل دین کا علم ملیں گا۔ لیکن یہ تینوں چیز کی فہم اگر ہونا ہے تو اولیاء اللہ سے جڑنا پڑتا ہے۔ قرآن کی فہم ہونا ہے ہمارے کو تو اولیاء اللہ سے جڑنا ہے، حدیث کی فہم ہونا ہے تو ہم کو اولیاء اللہ سے جڑنا ہے، اور دین کی فہم ہونا ہے تو ہم کو اولیاء اللہ سے جڑنا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ قرآن مجید کھول دیں، الحمدللہ رب العالمین، ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کر لو، علم آ گیا ہمارے کو۔ تمام تعریفیں کس کے؟ اللہ ہی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ علم آ گیا، کچھ محنت کرنی پڑی ہمارے سے، کچھ محنت کرنا پڑا۔ اگر آپ نہیں سنا قرآن شریف کھول لیتے میں ترجمہ پڑھ لو، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ علم یعنی یہ علم آ گیا ہمارے پاس، کس کی تعریف ہو رہی؟ جو عالمین کا رب ہے۔ لیکن اس کی فہم کیا ہے ہمارے پاس؟ فہم کہاں ہے ہمارے پاس؟ اگر فہم ہوتی تو ہم کسی کی تعریف نہ کرتے، صرف مولا کی تعریف کرتا تھا انسان۔ جس کے پاس فہم ہوتی ہے انہیں مخلوق کی تعریف نہیں کرتا، انہیں جس کے پاس فہم آ جاتی ہے انہیں مخلوق کی تعریف نہیں کرتا، انہیں صرف اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ یہاں پہ ترجمہ کیا ہے دیکھو، نہیں، تمام تعریفیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا رب ہے اس کے لیے تعریف کرنا۔ پھر ہم جو مخلوق کی تعریف کرتے وہ کیا ہے؟ پھر نہیں کر رہے مخلوق کی،
صبح اٹھے سے لے کے شام تک ہم خالی مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. ہم کوئی اچھا گھر دکھ گیا ہمارے کو تو انجینئر کی تعریف کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. بہترین بلڈنگ دکھ گئی تو کیا بہترین انجینئر ہے بھائی، کون ہے بھائی انجینئر، وہ بہت بہترین گھر پر ہے، انجینئر کی تعریف ہو جا رہی. نہ تو پھر گھر والے کی تعریف ہو جا رہی. دعوت میں چلے گئے ہم کوئی دعوت میں چلے گئے، بہترین ڈش بنے ہوئے ہیں، اچھے بہترین لوازمات ہے، بہترین یعنی بہت اچھے کھانے پکے ہوئے ہیں، نہیں تو کیا کریں، باورچی کی تعریف کرتے رہے. کھلانے والے کی بھی تعریف کریں، کیا دعوت کرے بھائی، ایسی دعوت کوئی کر ہی نہیں سکتے، کتنا اچھے بہترین انتظامات ہیں آپ کے. کیا نہیں، میزبان کی تعریف ہو رہی، باورچی کی تعریف ہو رہی. کون ہے بھائی، جا کے باورچی خانے میں کیا کرتے، کچن میں جا کے کیا کرتے ہیں، باورچی کا فوراً جا کے کارڈ لے کے بہت بہترین پکا، باورچی کی تعریف کر رہے ہیں. اور میزبان کی تعریف کر رہے، جو انتظامات کر رہے پورے اس کی تعریف کرتے کیا رہے ہیں. حج کو گئے تو ہم کیا کر رہے ہیں، حج کو جا کے آ کے کیا کر رہے ہیں، ہم ٹریولس والے کی تعریف کر رہے ہیں، وہاں کی بلڈنگوں کی تعریف کر رہے ہیں، وہاں کے خانے کعبہ کے انتظامات کی تعریف کر رہے ہیں. وہاں پہ کیا بہترین انتظامات ہے بھائی، خالی پانی گرا 5 منٹ میں آگے انہیں پہنچ جاتا، کدھر سے آتا کہاں سے آتا سمجھ میں نہیں آتا. ہم خود دیکھے ہوئے، اگر کوئی بچہ اگر وہاں پہ اگر پیشاب کر دے تو ایک 5-10 منٹ میں آ گیا، جب تک نہیں ہونا پلٹ کے دیکھے تھا پورا صاف صفائی، اتنا بہترین انتظامات ہے. بہترین بلڈنگ وہاں کی جا کے کیا بہترین انتظام تھا بھائی، ارے پلین کی کیا سہولت تھی بھائی، ارے کیا ٹریولس تھا بھائی، ارے حج کمیٹی والے کیا سہولت دی ہے بھائی. آپ کے پوری مخلوق کی تعریف کرتا آ کے حج کو جا کے، کیوں فہم نہیں ہے اس کا نہیں. جبکہ حج آخری عبادت ہے، ابدیت کی آخری عبادت ہے. حج وہ نہیں سمجھا، حج ابدیت کی آخری عبادت ہے. ہم کیا سمجھے، اگر ہم گورنمنٹ سرونٹ ہے تو وظیفہ ملا تو آخر میں حج کرنا ہے، سمجھ نہیں. ابدیت کی آخری عبادت حج ہے. بندہ جب بندہ بن جاتا تو اس کے بعد حج پڑ جاتا، اسے دنیاوی استطاعت نہیں دیکھتا. انہیں جس کے بعد قرآن اور حدیث کا صرف علم ہے، فہم نہیں ہے، انہیں استطاعت دیکھتا. جس کے بعد فہم آ گیا انہیں استطاعت نہیں دیکھتا. انہیں جس کے بعد دین اور قرآن اور حدیث کی فہم آ جاتی ہے انہیں استطاعت نہیں دیکھتا. انہیں کون سی استطاعت دیکھتا، انہیں میں بندہ بنانے اگر بندہ بن گیا تو کیسا بھی حج کر لیتا ہوں. حج کو جانے کی قوت کون دینا، مولا دینا. لا قوت الا باللہ، فہم آ گیا اس کے لیے کون قوت دیتا، مولا. اب میں کہیں پیسے آتے تو حج کو جاتا ہوں، کیا میں اللہ کا محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اگر میں کہیں پیسے آتے تو اللہ حج کو لے کے آتا. ہر چیز پر قادر اللہ تھا، بغیر پیسے کے بھی میرے کو حج کو لے کے آتا. یہ ایمان ہے، یہ ابدیت کی آخری عبادت ہے. بندہ جب بندہ بن جاتا ہے تو اس کو پیسے کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو حج کو جانے کا سے کیسا بھی لے کے چلے جاتا مولا. اس کو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بناتا نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کدھر کدھر سے اسباب بن گئے. دیکھو کئی ایسے واقعات موجودہ کے دیکھیں گے، جو چیز مانگتے ہیں اولیاء اللہ نہیں، ابدیت کے مقام پہ آ کے مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا. یعنی بندہ بن جاتے ہیں وہاں پر، بندہ بن کے تو تعریف مولا کی ہونا وہاں پر. جب الحمدللہ رب العالمین بولے تو جب کسی کی تعریف کر رہے ہیں ہم جب کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو وہاں پر تعریف کس کی ہونا، مولا کی تعریف ہونا. الفاظ انجینئر کے رہنا، الفاظ باورچی کے رہنا، الفاظ ٹریولر کے رہنا، الفاظ ایسو انتظامات کے رہنا، لیکن تعریف کس کی ہونا وہاں پر، مولا کی تعریف ہونا. جو بہترین کام کرا، جو بہترین انجینئر بہترین بلڈنگ بنایا، جب اس کی تعریف ہو رہی تو انجینئر کے ساتھ کون ہے، مولا ہے. کون دیا اس کے اندر فن، کون پیدا کرے اس کو. اگر اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتا تو یہ چیز بنا ہی نہیں سکتا تھا. یہ کیا ہے، تمام ہم کو کائنات میں جو دکھ رہے ہیں ہمارے کو، ہم مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اب ہم جو گھر بنائیں، بنانے والا کوئی چیز کا خالق ہوتا نہیں. اللہ ہم کو بنایا، ہمارا خالق ہے. اب ہم گھر بنائیں، اس کا خالق کون ہے. ہم گاڑی بنائیں بہترین، اس کا خالق کون ہے، اس کا خالق کون ہے، بنانے والا ہے. کون بنایا اس کو، انسان بنایا. انسان بنایا تو وہ کون سی مخلوق ہے، وہ مخلوق در مخلوق ہے. وہ مخلوق سے پھر مخلوق نکلی. وہ کس کی ملک ہے، وہ بھی اللہ کی ملک ہے. وہ بھی اللہ کی ملک ہے. جب تعریف ہو تو مولا کی تعریف ہونا وہاں پر، کسی غیر کی تعریف نہ ہونا. الفاظ ہے انجینئر کی، جب تعریف کرے تو انجینئر کے اندر وہ فن کمال رکھا کون، فہم آنا اس کی اللہ رکھا. اب نہیں آتی ہماری فہم. جب بات آتی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ اللہ کرا اللہ کرا اللہ کرا. نہیں، اللہ تعالیٰ جب کا جب دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، دل سے کیا بول رہا ہے، قلب میں کیا ہے اس کا یقین. کس کی تعریف کر رہا ہے، کس کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی کر رہا یا مخلوق کی کر رہا. ہم 24 گھنٹے مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں، ہر لمحہ ہم مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں، مولا کی تعریف نہیں کر رہے. فہم اگر آئی تو ہم ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتے، کسی اور کی تعریف کرنا شرک ہے. یہ شرک کو چھوڑ دیے نہیں، اب نئے نئے فتوے لگاتے فلاں شرک فلاں شرک فلاں شرک. شرک کی تعریف کیا ہے حقیقت میں، شرک کی تعریف کیا ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اللہ کے آثار میں
غیر کو شریک کرنا مقابل میں یا مماثل میں شرک ہے. یہ شرک کی طرف توجہ نہیں ہے. جھنڈا شرک، کنڈے شرک، فلاں شرک، درگاہ شرک، فلاں شرک، یہ شرک یہ شرک. ہمارے حضرت اللہ ہوتا جانا نہیں بولتے. یہ چیز ہم اختلافات میں ہم جاننا نہیں. آج وقت نہیں، آج زندگیاں بہت کم ہو گئے. نہیں، یہ اختلافات میں رہنا نہیں ہے. جو انسان بچے کچے انسان ہیں، جو سمجھ سکتے دین کی فہم، جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو دین کا علم ہم دے دینا. یہ اختلافات میں جانا نہیں ہے ہمارا. کبھی اتفاق بات آ گئی تو صرف ہماری اپنی احتیاط کے لیے، ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے سمجھنا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے. جس کو آج لوگ فتوے لگانے کے فلاں شرک ہے، فلاں شرک ہے، جھنڈا لگانا شرک، فلاں شرک، فلاں شرک. یہ شرک نہیں ہے. یہ اس کو شرک کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے. شرک نہ پیشن کوئی ہے اس کی، نہ اس کے یہ کوئی چیزوں کی پیشن کوئی. اصل شرک کیا ہے؟ کون سا شرک نکالے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکان نے مکہ کے خلمے سے اور خانہ کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو نکال کے نہیں پھینکے. نہیں، جب خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کہاں پڑھتے تھے؟ وہیں پڑھتے تھے بتوں کے سامنے. خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بتوں کے سامنے پڑھتے تھے. وہ شرک ہے. حدیث اٹھا کے دیکھیں گے ہم. جب مشرکان نے مکہ جب خانہ کعبہ میں سے جب بتا نہیں نکلے تھے، جب کی بات بتا رہا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کی طرف اپنے چہرے انور کر کے جب نماز پڑھتے تھے، جب اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، ادھر ہی نماز پڑھتے تھے چہرہ کر کے. لیکن بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکالے نہیں وہاں سے، خانہ کعبہ میں سے. کون نکالے؟ جو بتوں کو رکھے تھے وہی لوگ نکالے. کیسا نکالے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں سے شرک کو نکالے. تو وہ خود خانہ کعبہ میں سے بتوں کو نکال کے پھینکے. تو خلمے شرک نکلنا، یہ خلمے سے شرک نکلنا بہت بڑا کمال. تو ہم مسلمان سے مومن کے درجے میں آتے ہیں. نہیں تو زندگی پر مسلمان کی زندگی گزاریں گے، مسلمانیت میں مر جائیں گے. جب خبر میں جا کے جب دیکھیں گے، ارے میں تو ایمان لائے، جب معلوم ہوں گا میں رب کو پہچانا. ایمان والا رب کو پہچانتا، کلمہ طیبہ سے ایمان آتا. اور خبر میں دیکھو بات سمجھنے کی ہے. ایمان کے سوالات ہے خبر میں. لا الہ الا اللہ کا سوال ہے وہاں پہ خبر میں. لا الہ الا اللہ کیسا سمجھ میں آتا؟ دل میں دین سے سمجھ میں آتا. تو اللہ تعالیٰ جاتے پہلے تیرا دین کیا ہے پوچھا، دل میں دین حاصل کرا. ماں دین کا سوالوں کا دین اسلام بول دیں گا. اس کے بعد میں جواب مل گیا کہ مان ربو کا، تیرا رب کون ہے. یہ کون سا سوال ہے؟ نہیں، یہ جزء الوہیت کا سوال ہے. کلمہ طیبہ کا جزء الوہیت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزء الوہیت کیا ہے؟ نہیں، اللہ ہی رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. ربوبیت میں اللہ ہی کو الہ دیکھنا، وہاں پہ کوئی رب نہیں، کوئی نہیں پا سکتا سوائے اللہ کے. اگر جان لیا لا الہ الا اللہ سے رب کو تو جواب دیں گا ربی اللہ ہو. رٹ لگے گا تو زبان کام کرتی نہیں. یہاں سے اس کا دل میں یقین ہونا، دل میں یقین ہے تو وہاں جواب دے سکتا. وہ یقین پیدا کرنے کے ارادہ ہے، حیات دیا، خلق دیا، روح دیا. لیکن اس کو اپن یہ چیزوں میں نہیں لگا رہے. کلمہ طیبہ جانے میں نہیں لگا رہے. پوری دنیا جان رہے، پوری دنیا کو بھی فائدہ کیسا ہوتا ہم دیکھ لیں. پوری زندگی دنیا میں لگا دے. ایمان والا دنیا میں نہیں لگاتا زندگی. اس کو معلوم ہے دنیا پانی کوئی ہاتھ آنے والی نہیں چیز نہیں ہے. سب چھوڑ کے جانا ہے. بول بول کے ہم یعنی بڈھے ہو گئے، بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں دنیا چھوڑ کے جانا ہے، دنیا پانی ہے، دنیا پانی ہے. پھر ایسے کیسے ہمارے جو مصروفیات ہے جب دین کو چھوڑ کے دنیا کے. پھر دیکھو اگر ظاہر دیکھیں گے تو سمجھ میں چاہ رہا کہ ایک مردے کو دفن آ گیا تو ہم واپس گھر کو آئے تو ہمارے خیال میں یہ نہیں آتا کہ میں بھی دفن ہونے والا ہوں. انہیں مر گیا میں تو زندہ ہونا، انہیں چلے گا اس کو دفنا دیا میں تو زندہ ہونا. اب میں قیامت تک زندہ ہوں سن رہے قیامت تک نہیں. اب میرے کو بھی جانا ہے وہاں پر، میرے کو بھی جواب دینا ہے میرا دین کیا ہے، میرا رب کون ہے، میرے نبی کون ہے. لا الہ الا اللہ اگر سمجھیں گا تو رب کا جواب دیں گا وہاں پر. رب کو پہچانیں گا لا الہ الا اللہ کے ذریعے. محمد رسول اللہ اگر جانیں گا دنیا میں تو نبی کے بارے میں وہاں جواب دیں گا. تو لا الہ الا اللہ بھی سمجھنا ہے، محمد رسول اللہ بھی سمجھنا ہے. دونوں کے لیے علم دین کی ضرورت ہے ہمارے. علم دین کا حاصل ہے. تو دین کیا ہے وہی سمجھ رہنا ہے یہاں پہ. دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان. یہ کامل دین ہے. یہ کامل دین ہے. اسلام کو سمجھنا ہے. اب ہم مسلمان ہیں، اب ہم مسلمان ہیں، ابھی ایمان والے نہیں ہیں. ابھی ایمان ہمارے دلوں میں داخل ہونا ہے. ایمان دل میں داخل ہونے کی چیز ہے. ایمان کو یعنی یقین، محل یقین پہ بٹھانا ہے. یقین کیا یقین کرنا ہے؟ اللہ ہی حاجت روا ہے. وہ یقین ہمارے اندر پیدا ہونا ہے. تو ہم ایمان والے تھے، نہیں تو مسلمان ہی تھے. ہم مسلمان ہی تھے. مسلمان اور مومن میں بہت بڑا فرق ہے. اس میں قرآن بھی گواہی دیتا ہے، اس میں احادیث بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے اس کو سمجھیں گے اسلام اور ایمان کے بارے میں. اس کا پھر احسان کے تعلق سے جانیں گے کہ احسان کیا ہے. پہلے اسلام سے ایمان میں تو آئیں گے. پہلے
احسان تو آگے کی عبادت ہے، وہ تو ہم کو انشاءاللہ وہاں تک جانا ہے، ہمارے کو احسان کی بھی عبادت کرنا ہے ہمارے کو۔ ایک عبادت ہے کہ نہیں ذمہ سے بری ہو جانا، ایک عبادت ہے خوشی و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا، ایک عبادت ہے عبادت میں مشاہدہ ہونا۔ تین درجے کی عبادت ہے۔ ایک عبادت یعنی حکم کا رکا پر بھائی ذمہ داری نماز پڑھنا پڑھ دینا، ذمہ داری ہے، زبردستی ہے۔ اور ایک ہے کہ خوشی اور خضوع پیدا کرنا، اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھنا، عبادت کرنا، وہ ایک عبادت ہے، دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے کہ یعنی عبادت میں مقام مشاہدہ ہونا، وہ اعلیٰ عبادت، اس سے آگے کوئی اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ یعنی عبادت میں مولا کا دیدار ہونا وہ آخری عبادت ہے، یا پھر اللہ کو دیکھنا یا پھر اللہ کو دکھنا۔ تو پہلے مسلمان سے ہم ایمان والے تو بنیں گے، پہلے سیکنڈ اسٹیپ پہ آئیں گے، پہلے کلمہ طیبہ کو جانیں گے تو سن کیا ہے۔ تو ایمان جو ہے قلب میں داخل کرنے کی چیز ہے۔ ایمان اور مسلمان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم مطمئن بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں، ہم نمازاں پڑھ لے رہے ہیں، روزے رکھ لے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، برابر کرنا ہے۔ اس کی جزا اللہ تعالیٰ فرما قرآن مجید میں ہم اس کو یہی دے دیں گے، اس کے ثواب میں کوئی کمی پیشی نہیں کریں گے ہم، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اللہ تعالیٰ مسلمان کے بارے میں فرما رہے ہیں یہاں پہ، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ ایک جماعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشربہ اسلام ہوتی ہے، پھر اپنے یعنی گاؤں کی جماعت ہے، بدویوں کی جماعت ہے، بدوی گاؤں والوں کو بولتے ہیں، گاؤں سے جماعت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مشربہ اسلام ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مشربہ اسلام ہوتی ہے، پھر واپس اپنے گاؤں کو جاتی ہے، کچھ دن رہ کے پھر واپس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وہ اعرابی لوگ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نصرتوں کا وعدہ کیا ہم سے وہ نصرتیں ہم تک آ رہی نہیں، ہم تک پہنچ رہی نہیں، وہ نصرتیں ہم کو دکھ رہی نہیں۔ جو ایمان والے کے اوپر جو نصرتیں ہوتی ہے، کیا نصرتیں ہوتی ہے ایمان والے کے اوپر؟ ایمان والا جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کو عطا کرتا ہے، جو مانگتا ہے وہ فوراً عطا کرتا ہے، وہ نصرتیں ہم کو دکھ رہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً آیت کا نزول فرماتا ہے۔ کون ہے وہ؟ صحابی ہے، وہ صحابی رسول ہے، وہ قالت الاعراب آمنا، اے حبیب جو اعرابی آپ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہی کہ وہ ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی وہ ایمان نہ لائے، ہاں یہ کہو کہ وہ اسلام لائے ہے، اسلام قبول کرے بھی، وہ ابھی مسلمان ہو گئے ابھی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی مسلمان اور مومن کا فرق بتا رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے جو عمل کر رہے ہیں، ہم جو نماز روزہ زکوٰۃ حج جو ادا کر رہے ہیں، جو ظاہری عمل کر رہے ہیں، اس کے ثواب میں کوئی کمی پیشی کرتا نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ ہمارے ہم جو عمل کر رہے ہیں، ہم نماز روزہ زکوٰۃ حج جو ہم ادا کر رہے ہیں، اس میں کوئی کمی پیشی کرتا نہیں بولا اللہ تعالیٰ، اس کے ثواب میں دیتا بولا، جو اس کا جو بھی اس کا اجر ہے برابر دیتا ہوں بولا اللہ تعالیٰ۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک میں نہیں پڑتے، اس میں شک نہیں کرتے۔ کیا شک نہیں کرتے؟ کیا شک نہیں کرتے؟ اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ کیا ہے ایمان؟ اللہ پر کیا ایمان رہنا کچھ ہم نہیں معلوم، پھر ہم کیا شک کریں گے؟ ایمان ہی نہیں معلوم تو ہم شک کیا کریں گے؟ پہلے معلوم ہونا کہ ایمان ہے کیا، اس کے بعد شک پیدا ہوتا۔ ایمان ہی نہیں معلوم ہمارے، پھر شک کیسا کریں گے؟ تو معلوم کرنا کہ ایمان ہے کیا۔ کیا ہے ایمان؟ ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی حاجت رہو یا بڑی سے بڑی حاجت رہو، اللہ کے سوا کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتی۔ بظاہر تو دکھ رہا مخلوق سے حاجت پوری ہوتی ہے، لیکن مخلوق سے حاجت پوری نہیں ہوتی۔ ہر مخلوق کے ساتھ مولا موجود ہے، وہاں اللہ حاجت پوری کرتا ہے، ساتھ ہے اللہ، ساتھ ہے۔ وہ دیکھنا ہے ہمارے کو، یقین پیدا ہونا ہے ہمارے اندر، وہ یقین یعنی اگر آ گیا ہمارے قلب میں، اس کے بعد میں اس میں شک نہیں ہونا ہے کہ نہیں کی اللہ ہے کہ نہیں کی۔ یہ گدھے کا ایمان بتا ہے کہ نہیں کی، ہے کہ نہیں کی۔ گدھا کیا کرتا؟ ہے کہ نہیں کی، ہے کہ نہیں کی، ہے کہ نہیں کی ہوتا۔ یہ گدھے ہوتے ہے کہ نہیں کی۔ اور مومن کیا ہوتا؟ اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔
اب ہمارے اندر شک پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، کہ اللہ ہے کہ نہیں، اللہ ہے تو ہی ہماری حفاظت ہوگی، اللہ نہیں ہے تو ہماری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر اس کا یقین ہے تو اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، تو اللہ ہماری حفاظت نہیں کرتا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا من اموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ لوگ سچے ہیں، کون؟ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں یعنی اپنے جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں۔ ایمان والے کی نشانیاں بتا رہا اللہ تعالیٰ، جو اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ جان بھی لگانا ہے، مال بھی لگانا ہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے، جہاد کرنا ہے، جہاد فی سیف نہیں، جہاد فی نفس۔ جہاد کو تو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں آج کل کہ جہاد بولے تو کافر کو مار دینا، مشرک کو مار دینا، نہیں، اس کا بھی حساب لیں گا اللہ تعالیٰ۔ جہاد وہ نہیں ہے، کافر کو ناحق کے قتل کرنا جہاد نہیں ہے، مشرک کو ناحق کے قتل کرنا جہاد نہیں ہے۔ جبکہ یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مسلمان اور مومن کے تعلق سے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے یعنی اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے یعنی جسے تمام انسانیت محفوظ رہے، اس کے شر سے اور اس کی زبان سے تمام انسانیت محفوظ ہے، تو وہ مومن ہے۔ تو مومن سے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایسا ہمارے ذہنوں میں ڈال دیے، غیر خام کے بھی ذہن میں ڈال دیے کہ غیر خام کو قتل کرنا جہاد ہے، نہیں، وہ جہاد نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والا تو وہ ہے جس سے تمام کی تمام انسانیت یعنی محفوظ رہے، اس سے محفوظ رہے، امن میں رہے، اس سے کسی کو خوف نہ رہے ایمان والے سے، نہ مسلمان کو نہ غیر مسلمان کو۔ تو وہ مسلمان مومن وہ ہے، اس سے تمام کی انسانیت یعنی محفوظ رہنا ہے۔ مومن اور مسلمان میں یہاں پر بھی فرق پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو مسلمان اور مومن میں وہ فرق ہے۔ تو ہم کو سمجھ میں آ گئے کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال دونوں سے جہاد کرنا ہے۔ علم دین حاصل کرنا ہے تو جہاد کرنا ہی پڑتا، جہاد فی نفس کرنا چاہیے ہمارا۔ اب ہمارے دیکھو ہم ہفتے میں ایک دن یہاں پر صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے، یہ کوئی بڑا جہاد مجاہدہ نہیں ہے ہمارے کو یہاں پہ حاصل کرنا، لیکن شیطان ہمارے کو کتنا بھٹکاتا تھا۔ جبکہ حکم کیا ہے؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اگر سنیں گے تو ہم کو سمجھنا تھا ایمان کیا ہے، حکم کیا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کیسا نکل، کیسی حالت میں نکل جانا۔ نہیں، صحابہ اکرام کو زندگیاں اگر ہم دیکھیں گے تو کیسی زندگیاں گزارے۔ ابھی مولا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے واقعہ سنا، آپ کی کیسی زندگی تھی، آپ کی قربانیاں کیسے دین کی خاطر، کتنے قربانیاں دی آپ کو ننگے جسم پہ گرم ریت پہ لٹا دیا کرتے تھے آپ مشرکان مکہ، جس کے آپ غلام تھے، نہیں، لٹا کے گرم پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیتے تھے، پھر بھی آپ کے منہ سے جیسے حق اللہ نکلتا تھا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نکلتا تھا۔ ابھی یعنی اتنے تھے مجاہدہ، یعنی آپ وہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مجاہدہ کرے بلکہ آج ہم اتنا ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کے دین سمجھ رہے ہیں، وہ آج ہم دین سمجھ اتنے آسانی سے دین سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے ہمارے کو، کہیں آنا نہیں، صرف کچھ لمحہ کچھ وقت نکالنا ہے دین نہیں۔ حقیقی دین ہے پھر یہ حقیقی اولیاء اللہ جو یعنی دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جو ہم کو خود مجاہدے کر کے یعنی محنت کر کے مشقتیں کر کے وہ دین کو حاصل کر کے ہمارے سامنے آسانی سے پیش کر دیا، یہ دین ہے دیکھو اتنا آسانی سے ہم کو، مگر ہم کو اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس، مجاہدہ نہیں کر سکتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں مطلب اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان سے بھی اور مال سے بھی جہاد کرنا ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم دیکھیں گے، آپ ایک صاحب رسول تھے، آپ کا جو ایمان تھا، آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ کی شب عروس تھا، شادی کی پہلی رات تھی، آپ کا ایمان دیکھیے، نہیں، شادی کی پہلی رات آپ کی گزری نہیں، ابھی فجر کا وقت بھی قریب ہے، فجر بھی ابھی نہیں ہوئی، ابھی جہاد کا حکم ہوگا، منادی اعلان کر رہا جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، جس حالت میں اسی حالت میں آ جاؤ، تاکید مت کرو بولے آپ اعلان کر دیتے منادی، یعنی جہاد کے اعلان کر دیتے، پھر آپ اسی حالت میں نکل گئے۔ پہلا دن ہے، آج جو نوجوان شادیاں کر رہے ہیں، آج فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے لوگ، اس دن کی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، شب عروس کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، علماء اکرام سے تعلق سے کئی بار فرمائے، لیکن آپ کیا کریں، غسل کی حاجت ہے آپ کو، غسل جنابت فرض ہے آپ کے اوپر، جب
لیکن آپ غسل جنابت نہیں کر کے ویسی اسی حالت میں نکل گئے آپ. اللہ کا نہیں، نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے جہاد کے نکلو، آپ نکل گئے اسی حالت میں. ایسی بہادر سے لڑے آپ، ایسی بہادر سے لڑے، آپ شہید ہو گئے. جب شہیدوں کی لاشوں کو جب اٹھا رہے تھے، شہید کو جیسو نہیں کفن نہیں پلاتے اس کو، نہ اس کو شہید کو جیسا غسل دیتے، جیسا شہید ہے وہ خون آلود کپڑوں سے شہید کو دفنائے تھے. غسل بھی نہیں ہے شہید کو. حشر میں جب اٹھائے جائیں گے تو ان کے چہرے ان کے کپڑوں میں سے خوشبو نکلیں گی، خوشبودار جسم رہیں گے ان کے، خوشبودار کپڑوں میں ایسے خوشبو مہکیں گی. لیکن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گیا، دیکھے آپ، جب آپ کو دیکھے تو آپ کو پورے جسم مبارک سے پورا یعنی پانی بھرا، آپ کے زلفوں مبارک میں سے پورے پانی بھرا پورا. تعجب کرے لوگ، یہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ، کون ان کو غسل دے رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کون اس کو دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت آپ دیکھتے ہیں کہ ملائکہ آ کر آپ کا غسل کر رہے ہیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین، یعنی آپ دیکھو کیسا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کیسا نکل گیا. آپ کی شریعت فرما رہے ہیں غسل تو کر کے جانا تھا آپ کا فرض ہے، تو آپ فرماتے ہیں اگر میں غسل میں اگر رہ جاؤں گا، اگر دشمن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وار کر دیں گا، حملہ کر دیں گا، تو میں کیا حشر میں منہ دکھاؤں گا اللہ اور اس کے رسول. تو آپ نکل گئے ویسے نکل، ایسی بہادری سے جنگ کرے، ایسی بہادری سے جنگ کرے آپ، کر کے کیا ہوا کہ آپ جو سو شہید ہو گئے. جب لاشوں کو پورے نکالا جا رہا تھا شہیدوں کے، تو آپ کی جو لاش تھی، آپ کی لاش میں سے پانی بہ رہا تھا، زلف مبارک کیسا پانی کے خطرے ٹپک رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ ملائکہ آسمان سے اتر کے آپ کو غسل دے رہے ہیں. غسیل ملائکہ بھی رکھے آپ کا لقب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملائکہ آپ کو غسل دیے، غسل دیا آپ کو. تو معلوم کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں جاؤ ان کے گھر میں معلوم کرو کیا ماجرا ہے، کیا مقام و مرتبہ جو نہیں عرش سے ملائکہ اتریں گے غسل کے لیے. تو جب دریافت کرتے جا کے صحابہ کرام، تو آپ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شادی کی پہلی رات تھی، آپ پر غسل واجب تھا، جیسا اللہ کا حکم آپ اسی حالت میں نکل گئے، اسی حالت میں نکل گئے. تو کیا مقام ہے آپ کا، دیکھو کیسا، کتنے اسلام کے لیے دین کے کتنے جہاد اٹھائے. اللہ تعالیٰ فرما تو اللہ کو راضی کرے دین کی خاطر، اللہ کو پانے کے لیے کیا ہے، جان اور مال سے جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کو پانے کے لیے پا لیا نا، مولا کو راضی کر لیے. آج ہم کیا راضی کریں اللہ تعالیٰ کو، کچھ ایسے عمل ہے ہمارے جو اللہ سے راضی ہو رہا. ہماری پوری زندگی مخلوق کو راضی کرنے میں گزر جا رہی. پوری مخلوق ہمارا غور و فکر کریں گے، آج ہماری زندگیوں پر غور و فکر کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ راضی ہم کو اللہ کو کرنا تھا، لیکن ہم صبح سے لے کے شام تک مخلوق کو ہی راضی کرنے میں لگے ہوئے، مخلوق کو راضی کرنے میں لگے ہوئے. گھر میں بیوی کو راضی کرنے میں لگے ہوئے، اولاد بڑی ہو گئی تو کہاں ہمارا کو چھوڑ کے چلی جاتی ہو کہ اولاد کو راضی کرنے میں لگے ہوئے. نہیں، کاروبار پہ نکلے تو گراہک کو راضی کرنے میں لگے ہوئے، نوکری میں نکلے تو باس کو راضی کرنے میں لگے ہوئے. جہاں جا رہے اپنے مطلب کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے مخلوق کو راضی کرنے میں لگے ہوئے. نہیں، مخلوق کو راضی کرنے میں لگے ہوئے، لیکن اللہ ناراض ہو رہا تو نہیں دکھ رہا ہمارے کو. اللہ ناراض کیا ناراض ہو رہا اللہ تعالیٰ، کس چیز سے ناراض ہو رہا اللہ تعالیٰ. اگر اللہ کو الہ نہیں جان رہا، ہر حاجت اللہ ہی سے پوری ہوتی، لیکن مخلوق کے پیچھے لگا ہے، مخلوق سے ہی حاجت پوری ہوتی، بلکہ یقین پیدا ہے مخلوق کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے. اللہ کتنا ناراض ہو رہا ہوں، اللہ کتنا ناراض ہو رہا ہوں، ہم کو پتہ ہے اس کے بارے میں. ہماری زندگی پوری دیکھو، ہم صبح اپنے نفس کو، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے. دیکھتے ہیں میں راضی ہوں نہیں ہوں دنیا میں سے، یعنی میں راضی ہوں نہیں ہوں، اپنے آپ کو بھی دیکھ لیتے، ہم اپنے آپ کو بھی راضی کرنے کو چاہتے ہیں، اپنے آپ کو یعنی دلاسا دے لیتے رہتے ہم کہ میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں. ابھی میں ایمان والے ہوں سمجھ رہے ہیں، میں ایمان والا ہوں، اپنے آپ کو یعنی ہم تسلی دے لیتے رہتے میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں. نہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں. ایمان ہم کو لانا ہے. خبر میں جب مریں گے تو جب معلوم ہوگا کہ علم کی قدر کیا تھی. ابھی نہیں معلوم ہوتا، ابھی نہیں معلوم ہوتا. ابھی یعنی جیسا کافر کے لیے دنیا جنت ہے نا، ویسے ہم بھی اپنی دنیا کو جنت بنا کے بیٹھے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے، غفلت کی زندگی پڑے ہوئے. در بدر ٹھوکرے، ایک شاعر ایک شعر لکھے، در بدر ٹھوکرے کھا رہا تھا، مفت میں زندگی نہیں کھو رہا تھا، غوث اعظم کا در کیا ملا، مقصد زندگی ملی. در بدر آپ دنیا پوری در بدر ٹھوکرے کھا رہے، پورے ٹھوکر ہی کھا رہے، جہاں جا رہے ٹھوکر ہی کھا رہے. در بدر ٹھوکرے کھا رہا تھا، مفت میں زندگی کھو رہا تھا. مفت میں چلی آ رہی پوری زندگی، جب تک کہ غوث اعظم کا در نہیں ملیں گا مقصد زندگی نہیں ملتی. مقصد زندگی نہیں ملتی جب تک کہ پیرانے پیر کا در نہیں ملے گا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے
میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن مجید، دوسرا میرے اہل بیت۔ الحمدللہ پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت سے ہے آپ، نہیں ہم کو ہمارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہے، ان کا دامن ہے ہمارے ہاتھ۔ تو ہم جب غوث اعظم کے در سے جڑے تو ہم کو معلوم ہے مقصد حیات کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرا، کیا ہے مقصد حیات ہمارا، کہ اللہ کی مرضی پوری کرنا ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرنا ہے۔ کیا ہے اللہ کا منشا؟ اسلام، ایمان اور احسان، اس کو سمجھنا ہے۔ جب تک یہ سمجھیں گے نہیں ہم ایمان والے نہیں بن سکتے۔ اور ہم عمل کر لے کے جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کے فائدے ہم کو مل جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا جو عمل کرا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرا، اس کے ثواب میں سے ہم کوئی چیز کم نہیں کریں گے، ہم اس کو برابر دیں گے، برابر دیں گے بول اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ارے کافر مشرک اگر کوئی نیک کام کرا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر ضائع جانے نہیں تھا، اس کو بھی جزا دیتا۔ کافر، مشرک، یہودی، جتنے بھی غیر قوم ہیں، یہ تمام کے تمام کا کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے، کسی پیاسے کو پانی پلا، نہیں ہے ان کے پاس عمل، نہیں ہے نیک عمل، نہیں ہے ان کے پاس، بول سکتے کوئی نہیں ہے، بلکہ کیا کافر کھانا نہیں کھلاتے غیر بھوکے کو، وہ لوگ پیاسے کو پانی نہیں پلاتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، وہ لوگ اولاد کی پرورش نہیں کرتے، اپنے سے اچھی کرتے نہیں کرتے، نیک عمل کر رہے نا وہ لوگ بھی تقریباً نیک عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دیتا، کب دیتا؟ دنیا میں دیتا، دنیا میں اس کی جزا دیتا اللہ تعالیٰ، آخرت میں اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم کو بھی کیا کرا اللہ تعالیٰ، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اس کے ہم کو جو سب نصرتیں جو دکھ رہے ہیں نا، نہیں یہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں دے رہا، آخرت میں اس کا کچھ بھی نہیں ہم ہوگا۔ مومن کے لیے ہے آخر میں، مومن کے لیے یہاں پر بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے مومن کے لیے۔ مسلمان کو صرف یہیں پر دے رہا اللہ تعالیٰ، لیکن انہیں ایمان ابھی داخل نہیں کرا، جسے ہم قلب میں بھی، جب ایمان قلب میں داخل ہو جائیں گا تو انہیں اس کا آخرت میں بھی فائدہ رہے گا، اس کا خبر میں بھی فائدہ رہے گا، حشر میں بھی فائدہ ہوگا اس کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ عمل کر لے کے تو کر کے اس نے نہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج ادا کر کے کیا اللہ کو اپنی دینداری بتا رہے ہیں، پورا اللہ تعالیٰ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنی دینداری بتلا رہے ہیں؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ کے زمین اور آسمان ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے پر نہیں، واللہ بکل شیء علیم، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں تمام کا حساب لیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور ہم چھپا رہے کیا؟ جو دل میں شرک ہے اس کو چھپا رہے ہیں، ظاہر ہونے نہیں دے رہے۔ جو لوگ کھلم کھلا شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب کرنا پڑا، جو شرک چھپا کے کرتے اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے، اپنے بھیجے میں سمجھنے کے لیے، جو کھلم کھلا شرک کرتا نا جو انسان، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کھلم کھلا شرک کرتا ہے، جو یعنی جو ظاہر کرتا ہے اس کا بھی حساب لوں گا پر اللہ تعالیٰ، جو چھپا کے شرک کرتا ہے اس کا بھی حساب لوں گا پر اللہ تعالیٰ۔ تو چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ یہ شرک خفی کیا ہے؟ یہ شرک خفی بھی معلوم کیا ہے چھپا ہوا، شرک خفی سے بھی واقف ہونا ہمارا۔ اللہ کو مالک تو بول رہے ہم، لیکن دل میں یقین ہے اس کا، اللہ حاجت روا ہے، اللہ ہر حاجت کا پورے کرنے والا ہے۔ ہم بول رہے ایمان لا رہے نا، اللہ ہر حاجت کا پورے کرنے والا ہے، پوری کرنے والا ہے نہیں، بول رہے ظاہر میں تو ہے لیکن قلب میں ہے اس کا یقین ہمارے اندر۔ جب قلب میں یقین پیدا ہوگا تو ہم ایمان والے، تو مسلمان ہیں صرف، ہم صرف مسلمان ہیں، مسلمان جواب نہیں دے سکتا وہاں پہ۔ ایک اپنا مشاہدہ نہیں، ایک یعنی تجربہ اور مشاہدہ سے اگر ایک بات ہم سمجھیے، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، بٹ مشاہدہ تجربہ، آپ قرآن سے ہم دیکھیں مومن اور مسلمان کا فرق، حدیث میں بھی دیکھیں مومن اور مسلمان کا فرق، اب مشاہدے میں دیکھیں مسلمان اور مشاہدہ، کیونکہ مشاہدہ اور تجربہ ایسا ہے کہ ہم کو جلدی بات سمجھ میں آتی، جلدی بات سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن اور حدیث جو غیر مخلد لوگ جو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہے ان کے سے، یہ اب ہمارے یہاں سے مشاہدہ اور تجربہ، جو اولیاء اللہ کا جو مشاہدہ ہے، اولیاء اللہ کا جو تجربہ ہے، اسے اور اچھا سمجھ میں آتی ہے ہمارے بات۔ دلائل کے طور پر ہم قرآن اور حدیث کو رکھنا، لیکن سمجھنا ہے تو ہم مشاہدے سے سمجھ میں آتا، کیونکہ مشاہدہ کیا ہے ہمارا، مخلوق سے ہماری حاجت پوری ہوتی نظر آ رہی، تو ہمارے اندر یقین بڑھ گیا، دیکھ کے یقین، اور ہم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہیں آیا تھا نازل فرمایا کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ حاجت روا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں ہمارے قلب میں بات بیٹھ رہی نہیں۔ مشاہدہ جو دیکھتے ہیں نا ہم جلدی یقین ہوتا کہ ارے ہاں بھائی صحیح ہے نا، مخلوق سے حاجت پوری ہو رہی نا بھائی، دکھ رہا نہیں دکھ رہا۔ مشاہدہ تجربہ کیا ہے ہمارا، ہر حاجت مخلوق سے پوری ہو رہی نہیں ہو رہی، تو مشاہدہ تجربہ سے دیکھیں مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے،
مثال کے طور پر ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے پیدا ہو گئے، نہیں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ کے صدقے میں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے فرمائے تھے کہ اللہ میں ایک مسلمان پیدا کر، بولے نہیں بولے. اب ایک شخص ہے کافر کے گھر میں پیدا ہو گیا، کافر کے گھر میں پیدا، پڑھوں جو سوال کرے مولا میں، مولا تعالیٰ جواب بات دیا وہاں پہ، وہاں گئے بلکہ کیا دیا، مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہوئے، ہمارا اس میں کیا عمل دخل ہے، ہمارا کوئی کمال ہے کیا اس میں. انہیں کافر کے گھر میں کوئی شخص پیدا ہوا تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے. بات سمجھیے، قرآن حدیث نہیں ہے، تجربہ مشاہدہ ہے اسے سمجھنے کے لیے. نہیں ایک شخص ہے کافر کے گھر میں پیدا ہوا، ایک شخص ہے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم چاہ کے ہوئے مسلمان کے گھر میں پیدا. اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم کافر کے گھر میں پیدا ہوتے تو آج مسلمان رہتے تھے، اس مذہب پہ عمل کرتے تھے نا. تو اس میں اس کا کیا کمال ہے، اس کی کیا غلطی ہے جو کافر گھر میں پیدا ہوگا. انہوں کیا اچھا کام کرے جو پیدا ہونے سے پہلے کوئی اچھا کام کرتے ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. نہیں اس میں ہمارا کوئی کمال ہے نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے جب مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. اس کی کیا غلطی تھی جو کافر گھر میں پیدا ہو گیا. نہیں جب دونوں حشر کے میدان میں پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کافر بولیں گا اگر مسلمان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجا دے رہا، کافر کو دوزخ میں ڈال دے رہا، نہیں تو کافر نے پوچھی گا وہاں پہ اے اللہ تو اس کو مسلمان گھر میں پیدا کر کے جنت میں ڈال رہا، میرے کو کافر کے گھر میں پیدا کر کے دوزخ میں ڈال رہا نا. تو اس میں میری کیا غلطی اگر پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ کو پکڑ سکتا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کو. مثال کیا بولا قرآن اور حدیث نہیں ہے، تجربہ مشاہدہ. دیکھو اولیاء اللہ جو فرماتے ہیں یعنی تجربہ مشاہدے سے بھی دین کو سمجھاتے ہیں. نہیں ہم کبھی غور و فکر کرتے تو ہمیں وہ بات سمجھ میں آتی مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے. دیکھو نہیں ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے جنت میں جا رہے، اللہ تعالیٰ کو کافر کے گھر میں پیدا کرتے دوزخ میں جا رہا. مطلب کافر پوچھیں گا نا میرے کو بھی اگر تو مسلمان کے گھر میں پیدا کرتا تو میں بھی جنت میں جاتا تھا. اللہ تعالیٰ میری کیا غلطی ہے اس میں بولتا کیا جواب دیں گے وہاں پہ. بات سمجھ میں آ رہی. تو جس طرح کافر کو ایمان لانا ہے اسی طرح مسلمان کو بھی ایمان لانا ہے. ایمان والا جنت میں جاتا مسلمان نہیں جاتا، ہم بے فکری سے بیٹھے ہیں مسلمان جنت میں جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی، بات سیدھی بات. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا ہمارا کیا کام ہے، کبھی بیٹھ کے غور و فکر کر لینا تو ہمارے کو سمجھ میں آتا کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے دامن سے ہم کو جو وابستہ کرا، پرانے پیر کے دامن سے جو ہم کو وابستہ کرا، کیسے جیسے فائدے یعنی کیسا ہم کو علم سے نواز رہا اللہ تعالیٰ. نہیں کیسا علم سے نواز رہا. اگر ہم کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کیا کرتے تھے؟ آپ بولو ایمان لا سکتے تھے ہم؟ ایمان لاتے پھر وہ مصیبتیں اٹھا سکتے تھے؟ پورا خاندان چھوڑنا پڑتا سب چھوڑ چھاڑ کے آنا پڑتا ایمان لانے کا. تو جب حجت کریں گا نہیں کریں گا کافر. اگر مسلمان کو پیدا کرا اللہ ہی، کافر کے گھر میں کافر کو پیدا کرا اللہ ہی، پھر جب حشر میں دونوں حاضر ہو رہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو جنت میں ڈال دے رہا، کافر کو جب دوزخ میں ڈال دیں گا تو مسلمان تو خوشی خوشی چلیں گا. نہیں انہیں گناہ کرا، یہاں پہ سب گناہ کرا، ہر گناہ زنا کرا، چوری کرا، بدکاری کرا، ہر چیز کرا، پھر بھی جنت میں جا رہا. کافر کو دوڑے جو کرا میں بھی وہی کرا اللہ میاں، پھر میں وہ جیسے تو دوزخ میں جا رہا، میں وہ تو کافر گھر میں پیدا کرا بلکہ میں وہ کرا، اس کو وہ بدھ کو مانا وہ بدھ کو مانا، میری کیا غلطی ہے اس میں. تو اس بات سے ہم کو چاہیے کہ مسلمان کے گھر میں اللہ تعالیٰ پیدا کرا یا فضل حق ہے، یہ اس کا شکر ادا کر لینا. اور ماں باپ کے صدقے میں مسلمان ہے، لیکن ایمان لانا ہے بھی ہمارا. ایمان ہمارے قلب میں یقین پیدا کرنا ہے کہ اللہ ہی ہر حاجت پوری کرتا ہے. مشاہدہ تو یہ دکھ رہا کہ مخلوق سے حاجت پوری ہو رہی، مخلوق ظاہر میں دکھ رہی نہیں، ہر مخلوق سے ذرہ ذرے سے ہماری حاجت پوری ہوتی نظر آ رہی، لیکن حاجت مخلوق سے پوری نہیں ہو رہی. ہر حاجت اللہ پوری کر رہا ہے. اس کا یقین ہمارے قلب میں آنا، وہ یقین پیدا ہوتا ہے ذکر لا الہ الا اللہ کرنا. یہاں تک کہ جھوٹ اگر کثرت سے بولے نا تو سچ کے مقام پہ آ جاتا. دیکھو کوئی بھی جھوٹ اگر کثرت سے اگر بولیں گے نا تو وہ سچ کے مقام پہ آ جاتا. کورونا وائرس جھوٹ ہے، کورونا کووڈ سے انسان مرتا ہو گیا. اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے کہا صحیح کہ وہ پریکٹیکل میں ڈاکٹر صاحب کو معلوم، ڈاکٹر صاحب بولیں گے کووڈ-19 سے ہم لوگ مر جاتے، بولے مرتے 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 اتنا جھوٹ اتنی افواہ اٹھا اس کی کہ کووڈ اگر ہمارے کو آیا، کورونا آیا تو ہم مر جاتے تو وہ ایسا ہو گیا جس کو کووڈ آیا اور سچی میں مر گیا. یعنی جھوٹ سچ کے مقام پہ بیٹھ گیا، جھوٹ جو ہے نا سچ کے مقام پہ بیٹھ گیا. تو انہیں اتنی یعنی جھوٹ اتنی کثرت سے بولا گیا پوری دنیا میں، کووڈ-19 پوری دنیا میں اتنی سچ سے یعنی اتنی شدت سے بولا گیا کہ وہ جھوٹ ہے، وہ سچ کے مقام پہ بیٹھ گیا. جب ہم یہاں پہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں
حق ہے، یہ تو جھوٹ نہیں ہے. اگر یہ ہم اتنی کثرت سے بولنا اس کا یقین ہمارے قلب میں بڑھ جانا. ارے جھوٹ یقین پہ بیٹھ جا رہا تو ہم اثر نہیں ہوتا. ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. ذکر اتنی کثرت سے کرنا کہ اس کا یقین قلب میں بڑھ جانا. جب تک کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا ہمارا جھوٹ پڑ جا رہا تو سچ حق بڑھنے میں کیا ہے. ذکر لا الہ الا اللہ ہونا، کثرت سے ہونا. کثرت سے جب ذکر کریں گا تو انہیں صالحین کے مقام پہ آ جائیں گا. کثرت سے ایک ہے ذکر کثرت. اگر کثرت سے اگر ذکر کریں گے تو انہیں صالحین کے مرتبے پہ آ جائیں گا. اسی ذکر کو اگر انہیں دوامن کریں گا، ہمیشہ کریں گا، تو شہید کے مقام پہ آ جائیں گا. پھر اس کو سمجھیں گا تو صدیق کے مقام پہ آئیں گا. پھر اس کو سمجھائیں گا تو نبیین کے مقام پہ آ جائیں گا. اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا، ذکر کثیر کرنا، یہ کس کا ہے؟ یعنی صالحین کا عمل ہے. یہ اگر ہم کو صالحین بندے بننا ہے اللہ تعالیٰ کے تو اوامر نواہی کی پابندی کرنا ہے، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، ذکر کثیر کرنا ہے. تو ہم صالحین کے مرتبے پہ آ گئے. کون سا ذکر؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر. کثرت سے مطلب اب کثرت دیکھو کس کو بولتے ہیں. کثرت سے ذکر کرنا وہ تو ہم 500 600 نہیں، 24 گھنٹے کا دن ہے، تاریخ 24 گھنٹے میں بدلتی. تو اگر 12 گھنٹے اگر ذکر کریں گے تو 12 گھنٹے اگر چھوڑ دیں گے تو ہم برابری پہ، کثرت میں نہیں ہے ابھی. تو 13 گھنٹے ذکر کریں گے اگر ہم، 11 گھنٹے اگر غفلت میں رہیں گے تو کثرت میں آتے ہیں. کم از کم 12 گھنٹے 1 منٹ تو بھی ہم ذکر کرنا، 1 سیکنڈ تو بھی بڑھ کے ذکر کرنا 12 گھنٹے سے، تو ہم کثرت میں آتے ہیں. تو ہم صالحین کے مرتبے پہ اب ہم کتنے گھنٹے ذکر کریں کیلکولیشن کر لو ہم کو. یہ ہم صالحین کے مرتبے والے کا ہے. یہ پہلے تو اوامر نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا، اور ذکر کثیر کرنا، یعنی کم سے کم 24 گھنٹے میں 13 گھنٹے ذکر کرنا. اس کے بعد کا جو مقام ہے، شہید کا مقام اگر ہونا ہے تو اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا، ذکر دوامن کرنا. ہمیشہ ذکر کرنے والے ہونا تو شہید کے مقام پہ آتے ہیں. 24 گھنٹے ذکر ہونا، دوامن ذکر کرنے والا شہید ہے. شہید کے معنی حاضر رہنا، ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا. 24 گھنٹے جو ذکر میں رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، شہید ہے. مرا تو شہید کے مقام پہ ہمیں ایسا کریں گے تب ذکر کر سکتے ہیں. ذکر کو سمجھے تو کر سکتے ہیں، ذکر کو نہیں سمجھیں گے تو اگر ذکر کو اللہ 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 تسبیح لے کے بیٹھنے کا ذکر بولیں گے یہ ہے ذکر کو، تو وہ مقام پہ مرے تک بھی نہیں پہنچتا ہونے، خالی پریشانی میں کیسا بنوں میں مر جاتا ہونے، جب نکل جاتا ہوگا. حیبت تو جب نکل جاتا ہونے چاہیے. دوامن ذکر بولو 24 گھنٹے کا ذکر کیسا کریں گے؟ تو ذکر کو سمجھنا پڑے. ذکر ہے کیا؟ ذکر بولتے کس کو؟ اللہ اللہ بولے تو بیٹھنا ذکر نہیں ہے. ہماری تعلیمات میں 12 بات آتی کہ ذکر اللہ اللہ بولے تو بیٹھنا نہیں ہے. ذکر کے معنی ہے متوجہ ہونے کے اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے. غیب کا ذکر ہوتا اللہ حاضر ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا. ہر لمحہ اٹھا تو اللہ کی قوت سے اٹھو، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہے. اللہ کو دولت دیا یہ اللہ کی ملک ہے. گھر کو اپنے گھر کو جگہ تو یہ اللہ کی ملک ہے. ذکر ہوا اللہ کا. جب کچھ کام کاج کر رہا تو مولا میں تو مجبور ہوں، گھر کو جگہ تو میں تو محتاج ہوں، میرے کن کہاں کی تھی ملک؟ یہ تو اللہ کی ملک ہے. اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا مالک ہے. جب کچھ کام کرنے لگا تو میں تو مجبور ہوں مولا، لا قوت الا باللہ، تیری قوت سے کام کرو. خالی توجہ تیری اللہ قوت دے رہا. کہاں سے دے رہا؟ ساتھ رہ کے دے رہا اللہ تعالیٰ قوت. تو شہید کا مقام وہ ہے. اس کے بعد اگر ہم کو صدیقین کا مقام حاصل کرنا ہے تو اوامر و نواہی کی پابندی کرنا ہے، اور شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، اور ذکر دوامن کر کے تحصیل علم کرنا ہے. علم حاصل کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا. جب علم حاصل ہو جائے گا تو صدیق کا مقام حاصل آ جائے گا انشاءاللہ. اگر نبی کا مقام، نبی تو بن نہیں سکتے، نبی انبیاء کے مقام پہ کرانا ہے، وہ مقام کی عبادت کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا ہے، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، ذکر دوامن کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ یعنی ترسیل علم کرنا ہے، علم بانٹنا ہے. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم بانٹے اس طرح ہم کو علم بانٹنا ہے. پہلے کیا کرنا ہے ہمارے کو؟ ذکر کثیر کرنا ہے، یعنی صالحین بننا ہے. اس کے بعد ذکر دوامن کر کے شہید بننا ہے. اس کا تحصیل علم کر کے کیا کرنا ہے؟ صدیق بننا ہے. اس کے بعد ترسیل علم کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وہ بھی کام کریں گے. آج وقت بہت زیادہ ہوگا تو ہم کو کیا بات معلوم ہے؟ مسلمان اور مومن کا فرق معلوم ہے کہ مسلمان اور مومن میں اللہ تعالیٰ فرق بتایا. تو ہم کو چاہیے کہ ایمان لانا ہے دونوں کا. ایسا ایمان لانا ہے انشاءاللہ. آنے والی محفل میں کوشش کریں گے کہ کلمہ طیبہ کے ذریعے ایمان ہوتا ہے. ایمان کا ذریعہ ایک ہی ہے، کیا ہے؟ کلمہ طیبہ.
ایمان آتا بھی اسی سے، ایمان جاتا بھی اسی سے. کیسا ایمان آتا وہ بھی دیکھیں گے، ایمان جاتا وہ بھی کیسا آتا دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے، حیات دیا تو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.